سب کا پہلا پولیٹکس یعنی سیاست. سیاست کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم سیاست کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں. سیاست عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ملک کی تدبیر و انتظام. شروع میں یونان میں جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں جنہیں پولس کہا جاتا تھا، پولس کے معاملات جن کو پولیٹک کہا جاتا تھا. ارسطو نے پولیٹک کے عنوان سے سیاست پر ایک کتاب لکھی تھی جسے انگریزی میں پولیٹکس کہا گیا، اور یوں پولیس کے معاملات کو حل کرنے والے جو تھے ان کو پولیٹیشن کہا گیا. تو یہ جو لفظ ہے پولیٹیشن یہ وہاں سے ہے. اب سیاست کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. مثلا پہلا اقتدار کے حصول کے لیے جو ہم سیاست کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے. دوسرا حقوق کے حصول کے لیے. تیسرا مذہبی اقتدار کے تحفظ کے لیے. ہمارے ہاں تو مذہبی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی تنظیمیں بھی ہیں جو سیاست کرتی ہیں. جو ایک مشہور نام ہے جماعت اسلامی کا جو کافی ایکٹیو ہے یونیورسٹیز میں اسٹل. پانچواں جو ہے ذاتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے. اب ایک ہوتا ہے اپنے ذات کے لیے اور دوسرا قومی مفادات. چھٹا ہے جمہوری روایت کے تحفظ کے لیے یعنی جمہوریت کو بچانے کے لیے. اب سیاست کیوں ضروری ہے؟ ہمارے تمام تر مسائل سیاسی ہیں. ایک فلاسفر ہے یونان کا ارسطوٹل، اس نے کہا تھا کہ آپ کا سیاست میں دلچسپی ہو یا نہ ہو مگر سیاست کا آپ میں دلچسپی ضرور ہے. اب طلباء سیاست کیوں ضروری ہے؟ وہ ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس. طلباء کے حقوق کے حصول اور تحفظ کے لیے یعنی طلباء کے مسائل تمام تر مسائل ہیں. ابھی ریسنٹلی سندھ یونیورسٹی میں ہوا تھا جس پر ایکشن کمیٹی سندھ ایکشن کمیٹی ہمارے اپنے یوتھ فارم کے دوست بھی ہیں، جانب وسان تھے، اور اس کے علاوہ کافی جو ادھر یونیورسٹیز کے دوست تھے جو فیس انہوں نے بڑھایا تھا اس کے خلاف جدوجہد کیا اور اگین اس میں ریڈکشن کیا، ریڈیوس کیا گیا. تو طلباء کے مسائل جیسے کہ فیس کا مسئلہ ہوا اور تعلیمی ادارے خواہ بند کیے گئے کورونا کے نام پر، جس کے شاپور جا کر یوتھ فارم تھا لاسٹ ٹائم ہم نے اس پر پروٹیسٹ بھی کیا تھا، پورا من پروٹیسٹ تھا، ریکارڈ کروایا تھا کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں جبکہ تمام تر جتنے بھی مارکیٹس ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، لوکل ٹرانسپورٹ ہے، ریلوے ہے، 1500 مسافر ایک جگہ سفر کر سکتے ہیں، تو تعلیمی ادارے کیوں نہیں کھولے جاتے؟ اس پر ہم نے ایک پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تھا which is on the record. اب سہولیات فراہم نہ کرنا جیسے کہ پڑھنے کے لیے لائبریری، ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے کے لیے لیب. اگر لیب ہے تو اس میں جو چیزیں ضرورت ہے جو بھی نیڈ ہے ہمارے کیمیکلس ہیں یا ایگزیکٹرا جتنے بھی چیزیں ہیں وہ نہیں ہوتے. تو یہ سب چیزیں مطلب کہ تمام تر مسائل جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل صرف اور صرف سیاست میں ہی ہے. دوسری بات، اگر ہم سیاست نہ کریں، ایک فلاسفر کہتا ہے کہ اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ سے کم تر لوگ آپ پر حکمرانی کریں گے. طلباء سیاست اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے نئے لیڈرز نئے فکر کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین پر اچھا کسی بھی تنظیم میں رہ کر ہی سیاست کی جاتی ہے. اب جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ یونینز بنا کر سیاست کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی کب اور کیوں لگی؟ ایک پرسیپشن کریٹ ہوا اسٹوڈنٹ پولیٹکس پر کہ اس سے وائلنس بڑھتا ہے. یہ پرسیپشن 1977 کے بعد سے شروع ہوا. اسی کو لیتے ہوئے ضیاء الحق کے ڈکٹیٹرشپ نے اسٹوڈنٹ یونینز بین کر دی. بہت سارے تھیوریز ہیں کہ کیوں اسٹوڈنٹ یونین بین کیا گیا. ایک وائلنس جو یہ وجہ رکھتے ہیں، اصل میں یہ وائلنس کی وجہ نہیں تھا. اس وقت ضیاء صاحب کو اس کے کسی مشیر نے ایڈوائز دیا تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں، کیونکہ ضیاء سے پہلے لیٹ 60s میں اس ٹائم ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، تو اس میں بھی طلباء کافی ایکٹیو تھے جس کی وجہ سے ایوب خان کو منہ کے اوپر گرنا پڑا. وہ ایک اور ہسٹری ہے، ایک اور ڈیبیٹ ہے. تو کسی مشیر نے ضیاء کو یہ بات کہی تھی کہ ایڈوائز دیا تھا کہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں، آپ ایسے کریں ان پر پابندی لگا دیں. یہ ایک تھیوری ہے. تو پھر طلباء جو تنظیم تھا اسٹوڈنٹ یونین تھے وہ بین کر دیے. کیونکہ ڈیموکریٹک موومنٹ میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس ایک بڑا رول پلے کرتی ہے، اور ضیاء کے خلاف 83 میں جو MRD تحریک چل رہی تھی یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی یونینز پر پابندی کی. اب ہر اسٹوڈنٹ ونگ کا ایک مدر ونگ ہوتا ہے، تو کیا
آپ اسٹوڈنٹ بھی پر پابندی لگاتے ہیں کہ وہ سیاست کرتے ہیں تو اس کے مدر پر پابندی نہیں لگاتے. بات کرتے ہیں وائلنس کا کہ وائلنس اسٹوڈنٹس ہیں جو وائلنس کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ سیاست تو غلط نہیں ہے, جو سیاست کرتے ہیں ہاں ان میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں, جو تعصب پھیلاتے ہیں, وائلنس کرتے ہیں. اچھا وائلنس کرتے ہیں یہ کروایا گیا اس دور میں, یہ بھی ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ اس دور میں کیسے وائلنس کروایا گیا, کیسے جو یونینس سے ان کو بین کروانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو آقا ہیں ان کو نفرت ہے سیاست سے, کیونکہ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل سیاست ہے. ہمارے سارے ایشوز پولیٹیکل ایشوز ہیں. یہ چند تلنے چاٹنے والے لوگ اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں, جو ان کے کہنے پر ان کی زبان کھولیں, جو ان کے کہنے پر فیصلے سنائیں, چاہے وہ قوم کے حق میں ہوں یا نہ ہوں, مگر وہ کہتے ہیں کہ جی حضور بس یس سر نتھنگ مور. اب اس کے برعکس نوجوان ہر فکس سے آشنا ہوتا ہے, وہ ڈٹ جاتا ہے, باغی بن جاتا ہے. اگر کوئی فیصلہ اس کے قوم کے حق میں نہیں ہے تو وہ کھلے دل سے کہتا ہے نو آئی ایم ناٹ ایکسیپٹنگ دس ون. تو پھر اس کو زندان دیکھنے پڑتے ہیں, ٹارچر سیلز دیکھنے پڑتے ہیں. یہ ایک اور کہ کیا کہہ سکتے ہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو جہاں لوگوں کو ہمارے جو سماج ہے یہاں پر لوگوں کو سڑک پر چلنا نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ رکشے میں 4 بچے بٹھا کے اسکول کی چھٹی میں رونگ وے سے یہ جا رہے ہیں, کبھی سڑک اس طرف کبھی اس طرف, یعنی اپنے نسلوں کے ساتھ ظلم. تو یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر لوگ ذہنی اخلاقی لحاظ سے اتنے پیچھے ہوں اور آپ اسٹوڈنٹ یونینس پر پابندیاں لگا کر اس کو مزید پیچھے جگہ ان کے مسائل کا حل آپ ایک تو آپ کوشش بھی نہ کریں اور ان کو الٹا یونینس پر پابندی لگائیں, ان کے جو سیاست کرتے ہیں ان پر پابندیاں لگائیں. اظہار آزادی رائے نہ ہو, وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, آپ مسائل حل بھی نہ کریں, الٹا ان کو دبانے کی کوشش کریں, تو وائلنسز آٹومیٹکلی بڑھیں گے. کیونکہ ایک ہوتا ہے بیلٹ, دوسرا ہوتا ہے بلٹ. آپ بیلٹ کو بند کریں گے تو بلٹ اٹھ جائے گا. تو میں یہاں پر سم اپ کرنا چاہتا ہوں, سمری زیادہ نہیں نکال سکا میں, اور ٹائم بھی بہت شارٹ ہے, گرمی بھی ہے. دیٹس آل, تھینک یو. امید کہ آپ سب کو سمجھ آیا.